ہے 9 مئی کے بعد سے زیر اعتاب تحریک انصاف کے لیے عدالت سے آنے والی ریلیف کی خبریں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دکھائی دے رہی ہیں۔ 9 مئی واقعات میں ملوث صنم جاوید تحریک انصاف کی 4 خواتین سمیت 9 افراد کی ضمانت منظور ہوئی اور کچھ دیر بعد کوٹ لکھپت جیل سے ان کی رہائی بھی متوقع ہے، جبکہ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ صرف کوٹ لکھپت جیل سے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے، بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے، کوئی حق تلفی نہ ہو، جس کے بعد اب سے کچھ دیر قبل سابق وزیر اعظم کے وکیل نعیم پرجھوتا اور شیر افضل مروت نے یہ خبر دی کہ عدالتی حکم کے بعد سابق وزیر اعظم کو نہ صرف اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں سابق وزیر اعظم کی سہولیات بھی دے دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک اس خبر کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ابھی اٹک جیل میں موجود ہیں اور عدالتی حکم نامہ ملنے کے بعد ہی ان کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل حکام نے بھی چیئرمین تحریک انصاف کے جیل منتقل ہونے کی خبر دی، جس کے بعد نعیم حیدر پنجھوتا نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اٹک جیل میں بات ہوئی تو وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب ان کے پاس ہیں۔ آج صبح ہی سانحہ 9 مئی کے بعد صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی کی خبر نہ صرف صحافی برادری کے لیے خوش آئند ہے بلکہ تحریک کی جانب سے بھی اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ان کی رہائی کی خبر سب سے پہلے سیالکوٹ پولیس نے ٹویٹر ایکس پوسٹ کے ذریعے بتائی اور وہ کہا کہ عمران ریاض خان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے، اب وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں، جس کے بعد عمران ریاض خان کے وکیل اور دوست میاں علی اشفاق نے بھی ان کی رہائی کی خبر دی اور بتایا کہ مشکلات کے انبار، معاملہ فہمی کی آخری حد، کمزور عدلیہ اور موجودہ غیر مؤثر سرعام آئینی اور قانونی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا، لیکن عمران ریاض خان واپس آ چکے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا کہ الحمدللہ عمران ریاض خان کی گھر واپسی پر پوری قوم میں خوشی کی لہر ہے، یہ لاکھوں دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عمران ریاض خان کو 11 مئی کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اس وقت کیا گیا جب وہ بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ گرفتاری کے بعد عمران ریاض کو آخری بار تھانہ کینٹ اور بعد ازاں سیالکوٹ جیل لے جایا گیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے 15 مئی کو عدالت کو بتایا گیا تھا کہ اینکر پرسن کو تحریری حلف نامے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا تھا، جس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ رہائی کے بعد انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ پی ٹی آئی کو ملنے والی حالیہ خوشخبریوں پر ڈھیل نہیں بلکہ مدر آف آل ڈیلز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ مدر آف آل ڈیلز کی بات کر رہے ہیں، کیا سوال یہ ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے؟ یا سوال تو یہ بھی ہے کہ وہ مطالبات آخر ہے کیا؟ ڈیل ملنے کی خبروں سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک معافی نامہ بھی گردش کر رہا تھا۔ مبینہ طور پر یہ معافی نامہ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے تھا، جس کے متن کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے اس معافی نامے میں مبینہ طور پر پی ٹی آئی رہنما عباد فاروق کے بیٹے کی رحلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے افسوس کیا اور کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے تحریک انصاف کے سینئر ممبران سمیت بڑی تعداد میں کارکنان بھی جیلوں میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ میں بحیثیت پارٹی چیئرمین افواج پاک پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور جناب آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کارکنان کی سزا میں کمی کی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں پارٹی کا کوئی بھی کارکن قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ اب یہ خط سامنے آیا، معافی نامہ سامنے آیا، اس معافی نامے کی تردید نعیم حیدر پنجھوتا نے کر دی۔ دوسری طرف محمد علی دورانی بھی خاصے ایکٹیو ہو گئے ہیں، خاصے متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کوئی راہ نکالنے کی کوششوں میں ہیں۔ وہ بھی کافی دنوں سے ریلیف دیے جانے کے حوالے سے مبہم بیانات دے رہے تھے، لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ خاصی خوشائند ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہر سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، وہ ہر کسی سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار نعیم اشرف بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم نعیم اشرف بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ محمد علی دورانی کا انٹرویو آپ نے کیا، اس کے بعد ہم نے آپ کو پروگرام میں مدعو کیا، لیکن اب جو انٹرویو آپ نے کیا ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب کا ہے۔ سمتھنگ کمنگ آؤٹ فرام مشاہد حسین سید صاحب ماؤتھ از ویری امپورٹنٹ فار می، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے کنیکٹڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اس وقت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس کے سربراہ بھی ہیں۔ اور مشاہد حسین سید صاحب کا آپ کو دیا گیا انٹرویو جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے سر، یہ مدر آف آل ڈیلز کیا ہے؟ اس کا مفہوم بھی کو واضح کیا انہوں نے؟ تھینک یو ویری مچ۔ مدر آف آل ڈیلز اس لیے ہے کہ ادھر خرابی بہت ہو چکی ہے، کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ آپ پرانے معاملات دیکھیں گے تو شاید اتنی زیادہ کشیدگی نہیں تھی۔ ماضی قریب کی مثال آپ نواز شریف صاحب کی لے لیں، ان سے 2-3 دفعہ یہ معاملات ڈیل کے ہوئے، آخری ڈیل آپ دیکھ لیں تو اس طرح کشیدگی نہیں تھی۔ اب یہاں پر 9 مئی کا واقعہ ہوا،
پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ دیکھ لیں، اور ابھی بھی سختیاں کسی حد تک ہیں، اگرچہ دوسری جانب جو ہیں وہ ضمانتیں جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں، اس کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن مدر آف ڈیلز اس لیے ہے پاکستان کے حساب سے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور دوسرا ایک اور معاملہ ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا معاملہ برابر بھی ہے. برابر اس طرح ہے کہ اگر کچھ 9 مئی سے پہلے کی بات کرتے تو شاید خان صاحب کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا بھی، اور اسی لیے وہ اپوزیشن اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، الیکشن کا سب کچھ طے بھی ہو گیا. اس کے باوجود جب اعلان صرف ہونا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ جو ڈار صاحب کی کمیٹی اور ادھر سے شاہ محمود قریشی تھے، صرف اعلان باقی تھا اور ایک دم جو ہیں بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئے اور وہ معاملہ نہیں بن سکا. اس وقت خان صاحب کا ہاتھ اوپر تھا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ موقع کو ضائع کیا. اس سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے بعد آ کے بتایا کہ معاملہ کیوں توڑ نہیں چڑھ سکا. وہ اس لیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جب آ کے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیا، یعنی یو ٹرن لے لیا. اب ایک ایسے شخص سے جو یو ٹرن ایکسپرٹ ہو یا یو ٹرن لینا کا ہنر جانتا ہو، اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں مشاہد صاحب نے اسی کی بات بتائی ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو پھر اگر مدر آف آل ڈیلز ہونی ہے تو آگے انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ خان صاحب تو یو ٹرن کے ماہر ہیں اور وہ لے بھی سکتے ہیں. جب معافی تلافی توبہ طائب ہوگا تو وہ کوئی اتنا مشکل. میں اسی طرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا بڑی ضروری ہے. اس وقت ہاتھ اوپر تھا، خان صاحب بیچ میں آ کے کہتے تھے نہیں، شاہ محمود قریشی، ساری بات بنی ہوئی خراب ہو جاتی تھی. اس کے بعد اب حالات اس طرح نہیں ہیں، اور کچھ روز پہلے تک بھی ایسے نہیں تھے جب یہ کہہ لیں دورانی صاحب نکلے یا اس سے پہلے کچھ سی بی ایمز آف دی ریکارڈ شروع ہو چکے تھے. اب سی بی ایمز ایک تو دورانی صاحب اس سے پہلے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ خبر بھی چلائی تھی اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا. تھوڑا یاد کریں آپ کے پروگرام کی یہ خبر زینت بنی تھی، یہ بریک آپ اللہ والا کرے آپ کا، یہ آپ نے خبر بریک کی ہوئی ہے. تو اس لیے معاملہ پہلے تھا. اب معاملہ اس لیے ہے کہ وہ جو ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ تھی نا کسی کا ہاتھ اوپر، یا کہہ لیں اس کو اکڑ کہہ لیں، وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اب بہت زیادہ تکلیفیں دیکھنی ہیں. پی ٹی آئی کو آپ اس وقت اس طرح ہی سمجھے جیسے کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مار کھاتی تھی اور پھر اس کے بعد انہی سے ان کے مذاکرات ہوتے تھے اور معاملات آگے بڑھتے تھے. جب بے نظیر کے دور کی اب میں بات کروں، اب کی نہیں. اس کو مسلم لیگ نون سے اس لیے نہیں کمپیئر کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کی طرح پیپلز پارٹی کی وہ مقبولیت بے نظیر کی وہ تھی جو اس وقت ان کی ہے، اور ان سے وہ ڈیل دیکھ لیں، ان کی بھی ڈیل ہوئی تھی بے نظیر جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ معاملات ہوتے رہے. لیکن اب اس لیے یہ ہو جانا ہے اور اس لیے یہ یو ٹرن کہہ رہے ہیں مشاہد حسین کہ اب تکلیفیں دیکھ کے تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ مایا جو لگی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اور دوسری جانب بھی کہہ لیں کہ وہ جو سختیاں تھیں ان کی طرف سے جو غصہ تھا، جو 5 مہینے بڑا رگڑا لگا پی ٹی آئی کو، وہ بھی اب کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ریئلزم کی طرف اب جا رہے ہیں. کہ ریئلزم یہی ہے کہ پی ٹی آئی بہرحال ایک بڑی حقیقت ہے، عوام میں ان کی بالکل مقبولیت اس وقت ہے. اور مشاہد حسین سید دیکھیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، اور وہ کلیئر وہ مجبور ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف کو میں ایوارڈ دوں گا اور دوسرا جنرل باجوہ کو ایوارڈ دوں گا کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو مقبول کیا، اور اتنا مقبول کیا کہ قیدی نمبر 804 اب سنبھالے نہیں ان سے جا رہا، اور وہ بالکل ان کے قابو میں اب نہیں ہیں معاملات. تو یہ ہے ساری بیک گراؤنڈ. اب اس لیے یہ اس کے ڈیل کے امکانات، اور اسی میں ہی آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے مدر آف آل ڈیلز. جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس میں اس کا جواب ہے کہ کیسے ہو جائے گی جب وہ یو ٹرن لیتے ہیں، جب وہ ایسے معاملات کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ مدر آف آل ڈیلز ہوگی، کیونکہ وہ مشکل ہے. وہ میاں صاحب سے آسانی سے ہر دفعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں صاحب اتنے مشکل آدمی نہیں ہے ڈیل میں، وہ فوراً مان جاتے ہیں. اچھا، 2 روز پہلے ایک معافی نامہ واٹس ایپ سرکولیٹ کر رہا تھا، اور وہ معافی نامہ چیئرمین پی ٹی آئی سے منسوب کر کے فلوٹ کیا جا رہا تھا کہ اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ میں مستقبل کے اندر وہ جو توبہ طائب ہو گئے ہیں، اس کے کنٹینٹس، اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 127 جو ملزمان سانحہ 9 مئی کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، ان کو نوشیرہ سے ریلیز کیا گیا. پھر کچھ خواتین ہیں
جن کی کوٹ لگ پر جیل سے رہائی ہونی ہے، متوقع بھی ہے اگر اس کو چیلنج نہیں کر دیا جاتا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عابر فاروق صاحب کے ریمارکس کے انڈر ٹرائل قیدی کو کس طرح آپ نے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں. تو کیا یہ جو سی بی ایمز ہو رہے تھے یہ افیکٹو ہوئے ہیں یا کسی جگہ پر کو معافی تلافی مانگی گئی ہے اور وہ مان بھی لی گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چلتی ہیں نا